جب میری نیند کی ساری چاکلیٹ گھلی اور اندر سے ہوش کی کینڈی نکلی تو سورج کا منہ ماتھا سارے دن کی تمازت سہ سہ کر لال بھپوکا ہو رہا تھا۔ گھونسلوں کو لوٹتے پنچھی پکھیرو کونج ڈاروں نے ایک سما باندھ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ حواس بحال کرنے شروع ہوئے تو بہت سے سوال سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہم کہاں سے چلے تھے؟ کہاں پہنچنا تھا؟ بس کا ٹائر پنکچر ہوا، وہاں انتظار کرنے کے بجائے ہم سیدھے ادھر کیوں چلے آئے؟ کیا ٹائر کے لیے یہ ضروری تھا وہ یہیں بانس واڑی کے سامنے پنکچر ہوتا؟ ذخیرے کے اندر اس خاص مقام پہ بیٹھنے لیٹنے کے لیے یہ جگہ کس نے ہموار کی اور محفوظ کی کہ ہم ناک کی سیدھے یہاں آ بیٹھے؟ پھر کچھ دیر بعد بے سدھ نیند نے آ لیا۔ یہ ظاہری سن بلوغت سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ابھی جوہڑوں کے گندلے پتلے پانیوں سے انے ڈولے پکڑنے سیکھے تھے۔ شوریدہ دریاؤں، گہرے سمندروں، مونگے مرجانوں اور سیپوں کے لولو مرورداروں سے واقفیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ بابا جی کی جانب دھیان دیا۔ اچپٹ سی نیند میں تھے یا مراقبہ میں اترے ہوئے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آنکھیں کھولیں تو پوچھوں سرکار، سلہ والی کا ارادہ ہے یا ادھر باسا والی میں ہی قیام و قرار کا حکم ہے؟ یہی کچھ سوچ رہا تھا، بابا جی کی آنکھوں کے دریچے واہ ہوئے۔ مہر و محبت سے دیکھتے ہوئے متبسم لہجہ میں فرمایا، ہر راہ روح کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، کسی کی کوئی نقطہ کمال اور کسی کی نقطہ وصال، مگر قلندر و درویش مال و وصال سے بہت پرے کی مانگتے ہیں۔ مزید فرمایا، سلہ والی میں 5 ولایا، 1 قلندری اور 3 در درویش اور 1 سالک ہمیش، باقی سلنا وٹے تے کراڑاں دے ہٹے، گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں ہی جانے، ولی نو ولی ہی پہچانے۔ ان کی یہ گنجی سی باتیں سر پہ سے ابابیلوں کی جھرمٹ کی طرح زن سے گزر گئیں۔ ایسی رمزیلی باتوں کی گن سن لینے کی سار ہر کس و ناقص میں کہاں ہوتی ہے؟ میں حونقوں کی مانند ان کا چہرہ شریف تکنے لگا۔ مجھے اس طرح استجاب میں ڈوبا ہوا پا کر مزید فرمایا، اگر بھولے نہیں تو یاد ہوگا کہ تم ریاضت پنج گراہ کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے بے چین تھے۔ کوشش بسیار کے باوجود جب تمہیں کہیں سے معقول معلومات حاصل نہ ہو سکی تو مجھ سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا، لیکن اسی دوران اچانک ادھر پہنچنے کی راہ کھلی دکھائی دی۔ غور کیا تو محسوس ہوا کہ یہ سب سلسلے وسیلے تمہارے پنج گراہ وظیفہ کے لیے کھل رہے ہیں۔ اب میں سارا راستہ یہی دیکھ رہا تھا کہ کہاں تمہاری اس ریاضت کی تکمیل کے لیے جملہ انتظامات موجود ہیں۔ سمجھو یا نہ سمجھو، مگر سنو، اس بار سورج 12 کے باج برج حمل میں رہے گا۔ زمانہ اپریل بیساکھ کے درمیان 5 دن کے اس سمے ارض و افلاک، نجوم و بروج کی گردشوں کے کچھ رخ ایسی فروزش کے حامل ہو سکتے ہیں کہ ان کے اثرات زمین کے مختلف نظام و موسم میں ایک خاطر خواہ تبدیلی کا موجب بنے۔ ارضی اور کوہستانی معدنیات وہ اکھد پہ بالعموم اور سمندری صحرائی نباتات جمادات پہ بالخصوص اپنے شفائی، کیمیائی اور ماورائی افلاکی استعانتوں کی برکات لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرمائی، آسمانوں سے اپنی مخلوقات و موجودات کے لیے فلاحتیں صداقتیں اتاری، چاند سورج ستارے کہکشائیں جھرمٹ سجائے اور ایک نظام تکوین دے کر ان کو کچھ مخلوقات کے لیے مسخر کر دیا۔ رب الحکمت نے اپنی معیشت خاص سے ازنوع ذوات قدسیہ، ملائکہ، جنات، شیاطین، محبوبان بارگاہ، دانش افلاکی اور حکمت نورانی کے حاملان علم کو یوں رازہائے کائنات سے بہرہ ور فرمایا کہ وہ افلاکی اور عرضی سعد اور نحس ساعتوں سماعتوں گردشوں کے سانجھی ہو گئے۔ اب رازہائے ماورائے کائنات تک بھی بات بڑھتی ہے جس کا فی الوقت محل نہیں ہے۔ روحانیات فلکی کے عالم آسمانی موکلوں سے بھی استفادے کی صورت نکال لیتے ہیں، ملہم غیب صدائے سروش سے بھی انگ سار کر لیتے ہیں۔ ایسی سیر آفاقی، سیر النفسی اور استعانت اجرام کی گنسن رکھنے والا یہ سلنا والی کا بابا سبحان اللہ بھی ہے، جو خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ مجھے
پنج گرہ کا وظیفہ اسی بابا جی کی وساطت سے ملا تھا اور اسی جگہ جہاں ہم دونوں بیٹھے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم ضرور جاننا چاہو گے کہ اس مختصر سے چلہ کو وظیفہ پنج گرہ کیوں کہتے ہیں، اور اس کے روحانی اور مادی تشرفات کیا ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے اس عمل میں کیا فائدے ہیں۔ اس رمز کو تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ اس نوع کے چلے، مجاہدے، ریاضتیں اور عبادتیں کسی نمائش یا مادی مفاد کے لیے اختیار نہیں کی جاتی، اور نہ ہی کسی طرح کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے۔ فقیر اور عاشق کے ہاں نقد جاں، جی جاں اور اپنے جان جاں کے سوا رکھا بھی کیا ہوتا ہے؟ بس وہ اپنی جز و جاں کو کل جاں کی جانب رجوع دے کر اس کی تشکیل کردہ ڈھانچے میں اپنا قالب ڈھال کر ویسی ہی شکل اختیار کرنے کی سعی میں ہوتا ہے۔ اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہنرمند لوہار مس خام کو گھلا پگھلا کر غیر ضروری عناصر کی تخریج لا کر فولاد میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس سے انسانی بہبود کے لیے بڑی بڑی کارآمد مصنوعات وضع کر کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سر انجام دیتا ہے، اسی طرح سونار، جوہری اور پارک بھی طلائے ناپخت یا دانہ بے آب و وضع یا کسی گوہرے سبزگوں کی پراسرار گوناگو نیت کو اپنی ہنرمندی کی نگاہ، آنچ اور سانچ سے طلائے دست افشار، دانہ یک دانہ روزگار اور گم گزشت گوہر کو گوہر انمول کی صورت سیرت عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کارگہ حیات میں جوہری پارک، لوہار، سونار، ترکھان، دھوبی، رنگریز، چوڑے، ڈاکیے، موچی، ڈرائیور، چوکیدار، چرواہے، نوکر کامے وغیرہ یہی باب درویش ہی تو ہوتے ہیں۔ یہی کام پیشے اصل میں ان کے ذات اوقات ہوتے ہیں۔ ولی ولایت والا ہوتا ہے اور وسائط و وراثت اور اونچی منصب و مقصد والا، اس کی آن اور شان نرالی، جبکہ باب بیکار کی بیگار اور درویش دور 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 ہمیش۔ خدا جانے وقت کی کیسی گرہ تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابا جی کی گنجل باتیں جو شاید کانوں کے لیے نہیں تھیں کہ ان سے کچھ مطالب نکالے جا سکیں، یہ باتیں میرے سر پہ سے ان پرندوں کی مانند گزر رہی تھی جو شام ڈھلے اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب رواں ہوتے ہیں۔ دن بھر کی کھوج ٹوج، چیخ چخار، لٹکتے پوٹوں کے بھار اور بام مینا سے اترتے سرخ رو سورج کے خمار سے ان کی ڈولتی جھولتی لڑکھڑاتی سی اڑانیں یوں جان پڑتی تھی جیسے کسی افلاکی مے خانے سے نکالے ہوئے ہوں۔ بانسوں کی چھدری اوٹوں سے شفق کے رنگ ابھرنے لگے۔ جب خاموشی کی ٹھکی مہر تپ کر دھانس دینے لگی تو بابا جی دم دمیٹتے ہوئے بولے، اوپر دیکھو گے تو آسمان واضح دکھائی نہیں دے گا کہ بنسلوں کے بھوتنے پتے راہ مار دیتے ہیں۔ خلاؤں کا نام آسمان نہیں اور نہ ہی فلک آسمان ہوتا ہے، جیسے عرش اور عرش بری اور۔ توجہ دو کہ فلک پہ اجرام و بروج کے اس پراسرار ملن کا سمے اب قریب آ لگا ہے، جس کے چند مخصوص زاویے اس پنج گرہ ریاضت کی تحصیل کے لیے خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے گرد بانسوں کے 5 ٹھونٹ ہیں۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ان 5 ٹھونٹوں میں 3 گرہ پڑ چکی ہیں۔ امشب کسی ظہور سمے ان ٹھونٹوں میں مزید گرہیں بھی پیدا ہوں گی۔ اس مابین نماز کی ادائیگی کے بعد پنج سورہ کا ورد 5 منزلوں میں طے کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تمہیں اس گھڑی کا سمعی ادراک سورج کے نئے برج سے ملاپ سمے برق رفتار ابابیلوں کی آوازوں سے حاصل ہو جائے گا جو تمہارے سر اوپر پھڑ پھڑاتی ہوئی گزریں گی۔ یہ سمے رات ایک پہر ڈھلنے کے بعد ہی متوقع ہوگا کہ سات سمے بانسی میں بنسلوچن کی پہلی کچاہت کا تار جنم لیتا ہے۔ سیب کے پیٹ میں پڑے قطرے نیسان میں امر الہی اترتا ہے۔ سنہری فصلوں برگوبار میں دانہ مٹھاس و مٹھار پیدا ہوتی ہے۔ اس سلکھن سمے کے آگے پیچھے عرضی معدنیات میں بلوغت اور شناخت کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ وزن حجم میں جماؤ، رنگ رساؤ مکمل ہوتا ہے۔ گہرائیوں میں تمازت کے تنور میں آتش فشانی کے لیے راستے بنتے ہیں۔ چٹانیں پہلو بدلتی ہیں، پہاڑ کھسکتے ہیں۔ یہیں جمادات از قسم جواہرات بھی
اپنے رنگ ڈھنگ میں نکھار اور جمالی جلالی تیوروں میں تکاوٹ لیتے ہیں۔ ان کے روحانی، شفائی اور کیمیائی درجات بڑھتے ہیں اور اس طرح مخلوقات جلیلہ کی دسترس میں پہنچنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کی حکمت اور شان اسی وقفہ صاد و نحس میں سمے کی ایک کروٹ یوں بھی کہ گج کے سامنے منہ کے دائیں بائیں گج دانتوں کی جڑیں پھوٹتی ہیں، جو جوہر جوہر کہلاتے ہیں۔ مونگے کی مونگی کومپل کنڈلی لے کر نبات و جماعت کا جوہر یعنی جان مرجان بنتی ہے۔ کیلے میں کافور کی پھٹکی پڑتی ہے، سندل و زعفران شنگرف میں خوشبو خوش رنگ آتی ہے، مارے سیاہ کی کنچلیوں میں زہر ہلاہل اور بچھو کے نیش میں قطرہ حشیش ٹپکتا ہے۔ اسی سمے کی الٹ پھیر میں نافہ ختن میں کستوری، نیل کے کستورا مچھلی کے ماتھے میں سنگ ماہی، مقام شام الشیخ ایوان اسود کے گلزار زلیخا کے کنج یوسف میں سیاہ گلاب، جھیل سیف الملوک کی ناف سے امواج زلال کل بلاتی ہے، جن کی معدنیاتی اور روحانی تاثیر سے جن، پریاں، انس اور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ کسی صاحب قرآن کا جنم ہوتا ہے۔ اصل حاصل اس لمحہ خاص کی مکمل گرفت ہے جو اللہ کریم کے فضل، مرشد پاک کی نگاہ دعا سے ہی نصیب ہوتا ہے کہ جس خوش بخت کو اس ساتھ کا ادراک کو اثبات مل جائے، وہ پنج تن کی طفیل و برکت اور شاہ گیلان کے وسیلہ جمیلہ سے پنج گنج عرفان، صاحب پنج گانا، بندہ پنج گرہ، عامل پنج سورہ، حامل پنج دانہ اور پنج مادنا کے مراتب کا اہل ہو سکتا ہے۔ سورج کے غروب سمے بھی ایک عجب طرفہ تماشا لگتا ہے۔ لال بھبوکا سورج جیسے کوئی آگ کا دریا پار کر رہا ہو، یوں آتش، سرخی، لہو لہو منظر کہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں خون کبوتر اتر آئے۔ بانسڑیوں کے مغرب اوٹ ایسی ہی آگ دہک رہی تھی۔ بابا جی کی اود دھانسی باتوں سے وقت بیتنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اندھیرے کی پتلی سی لہر چاروں اوٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ ادھر بابا جی بھی اپنی بات پوری کر کے یا ادھوری چھوڑ کر خاموشی اوڑھ چکے تھے، اور میں اس اندھے بچے کی مانند جسے ماں مسیتی چھوڑ جاتی ہے کہ کبھی خود کو اور کبھی بانسی واڑی کے عجائبات کو دیکھ رہا تھا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ادھر کبھی رات بسر نہیں کرنی چاہیے۔ رات کسی بھی سمے بانس کی خطرناک نوکیلی کونپلیں ایسی صورت سے پھوٹتی ہیں کہ ان کی زد میں آیا ہوا جاندار جانبر نہیں ہو پاتا۔ اسی کافوری سی کیفیت میں کسمساتا ہوا رواں وقت کچھ اور آگے سے رکھ لیتا ہے کہ آس پاس کی خاکستری اور سرمئی رنگی فضا گہری ہو کر اندھیرے میں ڈھل جاتی ہے۔ حشرات الارض اور دیگر شب خیز جانور اپنے اپنے ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ شام کے نوخیز ہونے میں شاید کچھ باقی ہوگا کہ قریب ہی کہیں سے ندائے سبحانی ابھرتی ہے۔ ہوا، فضا، پرند خزند پہ ایک چپ سی لرز جاتی ہے۔ اذان کے دورانیے دل کی دھڑکنیں بھی بے دھڑک سی ہو جاتی ہیں۔ مومن کا روم روم مؤذن کا اذن گہ بنا ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو معراجی نماز تو اذان کے درمیان ہی ادا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنی نماز کا سفر بعداً کہیں طے ہوتا ہے۔ جی ہاں، ملا کی اذاں اور مجاہد کے اذاں اور کے مصداق نماز میں بھی اور ہوتا ہے۔ نماز کے اجر و ثواب میں بھی تفاوت موجود۔ گھر باہر اکیلے، باجماعت، سفر، بیماری، عام مسجد، خاص مسجد، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس۔ غرض یہ کہ مختلف جگہوں پہ نمازوں کے علیحدہ علیحدہ اجر اور ثواب۔ کچھ نمازوں کے وضو کے لیے آب زمزم عطا ہوتا ہے۔ اکثر نمازیں عام پانی کے وضو سے پڑھی جاتی ہیں، کہیں آنسوؤں سے سیراب ہوتی ہیں اور کچھ خون کے وضو سے ادا ہوتی ہیں۔ خاص نمازوں کی قیام و قعود، رکوع و سجود طویل تر ہوتے ہیں کہ پاؤں، پنڈلیوں میں ورم، ٹخنوں میں گٹے اور پریشانی پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ اکثر 4 قلوں میں نماز تمام ہو جاتی ہے اور کہیں 2 رکعتوں میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ سواری کی پیٹھ پہ بستر مرگ، تختہ دار، تلواروں کے سائے اور دشمنوں کے ندغے میں سرحد پہ کھڑے کھڑے بن وضو بغیر کچھ پڑھے، نہ مصلی نہ قبلہ رخ، سلام نہ دعا، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے حضوری کی طلب
اور نامنظوری کی خواہش عام اجمیوں کے لیے نمازیں اہلیہ کے جہیز یا لاٹری کمیٹی کی طرح ہوتی ہیں، مگر کیا کہیں کہ جن اہل عرب کو یہ ترکے میں ملیں ان میں اکثر کی نمازیں بھی ایسی دکھائی نہیں دیتی کہ دوران نماز کوئی اعضاء کاٹ لو تو انہیں خبر تک نہ ہو۔ ان کی محویت یا لرزہ اندامی کا یہ عالم کہ ان کے گزر جانے کا گمان گزر جائے۔ میں نے حرمین شریف اور دیگر جگہوں پہ غیر اجمیوں کو دوران نماز مختلف حرکتیں کرتے دیکھا۔ وہ بچائے نیچے سجدہ کی جگہ پہ نظریں جمائے رکھنے کے سامنے یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناک میں انگلی گھسیڑنا، پنڈلی یا پیٹ کھچلانا تو معمولی حرکتیں ہیں۔ وہ تو غلطی یا مجبوری سے ساتھ مس یا سامنے سے گزر جانے والوں کو ہاتھ مار کر ہٹا دیتے ہیں۔ انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ایک اہم فرض ادا کر رہے ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے وہ عام سے کسی ورزش، یوگا وغیرہ میں مشغول ہیں۔ نہ وہ خشیت، نہ وہ تقدس، عجز، نہ خشوع۔ کسی لٹھ یا لاٹ کی طرح وہ زمین میں گڑھے سے بندے کی بندگی میں انکسار، انجذاب اور سپردگی نہ ہو تو وہ عبادت تو ہو سکتی ہے، بندگی نہیں۔ عبادت اور بندگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عبادت سر اٹھا کر بھی کی جا سکتی ہے، تاج پہنے تخت پہ متمکن ہو کر بھی ممکن ہے، جبکہ بندگی میں سر اٹھانا نہیں، سر نہوڑنا پڑتا ہے۔ جسم و جاں انا اور میں کے سریے نکالنے پڑتے ہیں۔ یہاں بنسلی واڑی میں بھی ایک نماز سر پہ تھی۔ مؤذن کے حی علی الصلاح کہنے تک ہم ایک کھیت کی باڑ تک پہنچ چکے تھے، جدھر ایک پتلی سی آب جو کھیتوں کو سیراب کر رہی تھی۔ طہارت کے بعد ہم آگے پیچھے واپس اپنی مخصوص جگہ پہ پہنچ چکے تھے۔ نماز سے فراغت تک اندھیرے میں مزید برکت پڑ چکی تھی۔ ایک لمبی سی چپ دعا کے بعد بابا جی جیسے مراقبہ میں اتر چکے تھے۔ کچھ کہنے پوچھنے کا یارہ کہاں، کچھ سمجھ نہ آ پائے تو چپ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سو اس وقت میں بھی چپ کا سادھو بنا بیٹھا تھا کہ ناگاہ تیز ہوا کا ایک جھونکا چھدرے بانسوں سے باندر قلعہ کھیلتا ہوا ہم سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ تازگی اور شروع شب کی شوریدگی کا احساس ہوتے ہی بابا جی نے مجھے دو زانو ہونے کا حکم دیتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ پنجسورہ کی تلاوت کے لیے کہا۔ 5 بار پڑھنے کے بعد میرا ہاتھ دائیں جانب بانسی کی جڑ کے بالشت بھر اوپر دھرتے ہوئے فرمایا، 3 گرہ پڑ چکی ہیں، مزید 2 گرہ اگلے کچھ وقت میں ظہور پذیر ہوں گی۔ ہاتھ ہٹائے بغیر پنج سورہ کی تلاوت جاری رہے۔ اسی دوران ایسے لمحات بھی وارد ہوں گے جب تمہیں احساس ہوگا کہ نیچے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے بانسوں کے تیز کانٹے کونپلیں تمہارے جسم کو چھید رہی ہیں۔ شدید درد اور تکلیف بھی محسوس ہوگی، لیکن میرا تصور لاتے ہی یہ سب کچھ مفقود ہو جائے گا۔ یاد رہے یہ لمحات دوپہر شب بیتنے کے بعد رونما ہوں گے۔ قدر خاموشی کے بعد چند مختصر سے اورات کا بتا کر مزید فرمایا، تاکید رہے کہ بانسی کی گرہ پہ پڑے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہرگز نہ ہو تا وقتے کہ 5ویں گرہ مکمل ہو جائے۔ مجھے پتا ہے کہ کان سننے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ایسی باتیں کانوں کے لائق ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ تو کہیں اندر ٹائپ ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں جسم نہیں جان سنتی ہے۔ اس وقت بھی یہی کچھ تھا، آمنے سامنے بیٹھے ایک دوجے کا سایہ بنے کہ اندھیرے میں سائے بھی بڑے گہرے یارانے گانٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عشق، معشوقی، چور چکاری، درویشی، فقیری، ان میں اگر چلے ٹلے بھی شامل کر لیں تو یہ سارے کھیکھن کھکھیڑے اندھوں اور اندھیروں کے لیے ہی تو ہوتے ہیں۔ عاشق، چور، فقیر، خدا تو مانگ دے گھپ ہنیرا، ایک لٹاوے، ایک لٹے، ایک قیدے سب کچھ تیرا۔ مجھے بیٹھے رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے اچانک بابا جی اٹھے، اپنا سیاہ تھیلا کندھے پہ لٹکایا، عصا تھاما اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے مزید فرمایا، چلہ پنج گرہ پہ گرہ پڑتے ہی ایک کٹ کٹیری تمہارے سر پر پھڑ پھڑاتے ہوئے ٹھونگے مارے گی۔ یہیں تم نے بانسی کی 5ویں گرہ پہ پڑی گرفت ڈھیلی ڈال دینی ہے۔ الحمدللہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آنا ہے، لیکن یاد رہے کہ پاؤں میں چپل نہیں پہننا اور مڑ کر ادھر بانس واڑی کی جانب نہیں دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ گے۔ اسپتال میں آپریشن سے پہلے کلوروفل سنگھائی جاتی ہے یا انجیکشن لگا کر وقتی طور پہ
بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ مریض سرجری کی اذیت سے محفوظ رہے۔ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کچھ ساعتیں یوں بھی ہوتی ہیں کہ مریض ہونے نہ ہونے کی مابینی حالت میں ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت میں تھا، خوف نہ ڈر، انبساط نہ اندوہ، حیرت نہ حسرت، پھر بھی میرے منہ سے نکل ہی گیا، آپ۔ بانسی حصار سے باہر نکلتے ہوئے فرمایا، کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو یکسوئی میں سر انجام دیے جاتے ہیں، دوئی دخیل نہیں ہوتی، مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر ہو جاؤ گے۔ کہتے ہوئے چل دیے۔ میں نے تو انہیں اپنے سامنے سے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ کہیں خاک راکھ یا پتھر نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تو بابا جی کے اس طرز عمل پہ غور کرنے کا محل نہیں تھا۔ اس کے باوجود اندر کہیں یہ پھانس سی رہ گئی کہ کہیں لب کشائی کا اذن ملا تو ضرور دریافت کروں گا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر ہو جاؤ گے کا مطلب اس پنج گرہ چلے کا تشرف کیا ہے۔ منزل اور قطبی کنزل۔ رات شاید دوسرے پہر کی گرہ کو جا لگی ہوگی۔ میری کیفیت اس مریض کی سی جس کا کچھ دیر پہلے آپریشن ہوا ہو۔ ایسا مریض عالم برزخ کے کسی گودام میں بوسیدہ لباس کی مانند کھونٹی پہ لٹکا ہوتا ہے، جسم بے حس و بے جاں، دماغ مختل و معطل، جنتی نہ جہنمی۔ کچھ ایسا ہی صورت تھی کہ سر کے اوپر کسی کٹ کٹیری نے کٹکٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب ایک دو ٹھونگے میری کھوپڑی پہ ٹکائے تو سمجھ گیا کہ اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ شاید کبھی آپ نے کٹ کٹیری کا نام سنا ہو یا کبھی اسے دیکھا ہو۔ یہ مرغ سلیمان، ہدہد، مرغ مکہ، ابابیل، مرغ سیمی، زریاب، مرغ سکندر ہما، مرغ سیاہ ٹٹیری، مرغ غنا گلدم، مرغ آرزو چکور، مرغ حسرت پپیہا کی قبیل کا ایک انتہائی چھوٹا، پھرتیلا اور خوبصورت سیاہ پرندہ ہے۔ ٹٹیری اور اس میں نمایاں فرق اس کے ماتھے کے سیاہ خال اور خوراک کا ہے۔ آنکھوں کے اوپر درمیان ایک سیاہ کمر ابھرتا ہے۔ اس کی خوراک صرف جگنو ہوتے ہیں۔ جگنو نہ ہو تو یہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ ہدہد، ابابیل اور کٹ کٹیری، یہ تینوں پرندے روحانی منازل، وظائف و مجاہدات میں صوفیوں، فقیروں، درویشوں اور عاملوں کاملوں کے کام آتے ہیں۔ ان تینوں میں کٹ کٹیری ان دو خاص پکھیروں میں نمایاں ہے جو ہوا میں ہیلی کاپٹر کے مانند معلق ہونے کے علاوہ عمودی پرواز بھی کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ تاریکی میں نزدیک دور کی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب چاہتا ہے کسی قمقمے کی مانند خود کو روشن بھی کر سکتا ہے۔ جگنو اس کی پرکشش کیف و روشنی سے کھنچے چلے آتے ہیں جو بالآخر اس کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ بانس کی ٹھونٹ میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ کٹ کٹ کٹکٹی کی آواز اس کا ورد۔ اس کے بازو لمبے اور جسم معدوم سا ہوتا ہے۔ یہ شب خیز صوفیوں اور بن باسیوں درویشوں کے لیے شب چراغ کا کام بھی دیتا ہے۔ اسے قطبی قنزل بھی کہتے ہیں۔ میں خوب روشن اندھیرے پا برہنہ چلے کے کنڈل سے باہر نکلا تو یہی قطبی قنزل میرا چراغ راہ بنا میرے آگے تھا۔ یہی مجھے محسوس ہوا میں خود بھی اس بانس واڑی کا ایک پنج گرہ بانسی ہوں۔ میرے انگ انگ میں بنسلوچن تباشیر بھرا ہوا ہے۔ اس کی یک بختہ مٹھار میری روح میں بسی ہوئی ہے۔ ہر گام پہ ایک نیا اسرار میرے سامنے اپنا باطن کھول رہا تھا۔ یہی خود بخود میری دانست میں آیا کہ پہلی گرہ پاؤں کے ٹخنے تک ہر کی قوت استقامیہ ہے، دوسری گھٹنے تک قوت معاونہ، تیسری کولر تک قوت توازنہ معتدلہ ہے، چوتھی تک ہر کی قوت استقامیہ ہے، دوسری گھٹنے تک قوت معاونہ، تیسری کولر تک قوت توازنہ معتدلہ ہے، چوتھی گردن تک کارخانہ بشر اور پانچویں تالو تک مکتب رئیسہ۔ یہ پانچوں گرہیں باہم مربوط و منظوم ہوں تو ایک جسم انسانی کا تصور ابھرتا ہے۔ نیچے کرتا تراب، اوپر کرتا الہو، درمیان میں آتشی اور آبی عنصرات۔ یہ تو ہوئے اربع عناصر جن سے تخلیق آدم ہوئی، لیکن پانچواں وہ نوری طوطا کہاں گیا جو کلبوت آدم میں ٹیں ٹیں بولتا ہے؟ جو پنجرہ خالی کر جائے تو اربع عناصر سے تعمیر شدہ عمارت دھڑم سے قبر بوس ہو جاتی ہے۔
سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 چراغوں کے ساتھ 5واں چراغ بھی جلے تو اس سرمدی نور کا ظہور دکھائی دیتا ہے، جسے آپ عشق حقیقی کی مثال دے سکتے ہیں، جو طالب صادق کو الوہیت سے ہمکنار کرتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میں کدھر جا رہا ہوں، جیسے میں ساکت کھڑا ہوں اور نیچے راستہ چل رہا ہے۔ جی ہاں، جن کو کسی منزل کی تلاش ہوتی ہے وہ راستے طے کرتے ہیں، اور جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی انہیں منزلیں طے کرتی ہیں۔ راستے کہیں پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ہاں پہنچ ہی پہنچ ہوتی ہے، راستوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سیڑھیاں، راستے، بیساکھیاں، پل، پر، کشتیاں، کاندھے، اپنی جگہ صحیح، مگر کچھ ہستیاں اس نوع کے وسیلوں کی بھی وسیلہ ہوتی ہیں۔ شاید میرے لیے یہ خوشگوار حیرت ہوتی اگر میں عام فہامت و گمانت کا کوئی فرد ہوتا۔ چوروں اور سادھوؤں کی گنتیوں میں سواؤں آدھوں پونوں کا رواج نہیں ہوتا۔ ان کے ناپنے کے گز اور تولنے کے باٹ بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ ان کے فرلانگ و فرسانگ بھی ایک فاصلہ فروا ہوتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیے تو وہ وہیں پہنچا ہوا تھا جدھر بس کا ٹائر پنکچر اور میرے چلے والا ایڈونچر شروع ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ فالتو ٹائر بھی خراب تھا۔ رات کے وقت کوئی بس گاڑی دستیاب نہ ہوئی تو ایک سست روڈ ٹریکٹر کے ذریعے سرگودھا ٹائر لے جایا گیا، اور اب کہیں جا کر بس اس قابل ہوئی کہ آگے سلنا والی کی جانب رخ کرے۔ بابا جی اندر بیٹھے میری جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ راستہ بھر ہم دونوں گرو چیلا یوں گم بیٹھے تھے جیسے ہمارے پاس کہنے سننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، خالی خالی یا بھرے بھرے۔ تنبورے کی تانت ڈھیلے ہوں یا تنے ہوئے، دونوں حالتوں میں حرکیت سے خالی نہیں رہتے۔ ہر اچھی بری کیفیت میں ایک سواد، تلذذ اور انوکھا پن ہوتا ہے۔ کسی کیفیت کا لطف خاموشی، گمسمی اور پردہ رکھ لیا جاتا ہے، کسی کا اظہار کر کے ہلا گلا مچا کر کیا جاتا ہے، اور کسی کیفیت کا مزہ بڑے تحمل بردباری سے لیا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں صبر، خوشی، خوف اور جذب کا عجیب سا امتزاج ہوتا ہے۔ یہی حالت اس وقت تھی۔ میں بظاہر بڑا لا تعلق دکھائی دے رہا تھا، مگر میں بھی اور وہ بھی خوب جانتے تھے کہ اصل میں دونوں ایک دوجے سے گرو چیلے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ سلا والی پہنچتے پہنچتے صبح کاذب کی تھگلی لگ چکی تھی۔